دنیا کی محبت انسان کو اس کی اصل مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا عارضی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ حکیم لقمان کے مطابق انصاف انسان کی عظمت کی علامت ہے۔ وہ فرماتے تھے، جو انسان انصاف کے اصولوں پر عمل کرتا ہے وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی میں سکون اور خوشحالی لاتا ہے۔ ان کے نزدیک انصاف نہ صرف دوسروں کے ساتھ معاملات میں ضروری ہے بلکہ خود کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، یعنی اپنی حقوق و فرائض کا خیال رکھنا۔ اگر تمہیں کسی کی مدد کرنی ہو تو سب سے پہلے اپنے نفس کو درست کرو۔ جو شخص اپنی اصلاح نہیں کرتا وہ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ جو انسان اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تمہارا ہر عمل اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنے مقصد سے بھٹکنے نہیں دیتا وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اپنے مقصد پر ثابت قدم رہو اور دنیا کی فریب میں نہ آؤ۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، لیکن جو چیز ہمیشہ رہتی ہے وہ ہے انسان کا کردار۔ جو شخص اپنی شخصیت کو بہتر بناتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ علم اور عمل کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ علم انسان کو راستہ دکھاتا ہے اور عمل اس کے راستے پر چلنے کی طاقت دیتا ہے۔ اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو علم بے فائدہ ہوتا ہے۔ زندگی میں کامیابی کا راز اپنے آپ کو پہچاننے اور اپنی حقیقت کو قبول کرنے میں چھپا ہے۔ جب انسان اپنی حقیقت کو جان لیتا ہے تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اور ہمیشہ اپنے مقصد کی طرف گامزن رہتا ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو اس کی اصل مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا عارضی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کا ذکر ہر حالت میں انسان کو سکون اور آرام دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے وہ کبھی بھی ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار نہیں ہوتا۔ ایک اچھا انسان وہ نہیں جو کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے اور انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ اگر تمہیں اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان چاہیے تو تمہیں اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ جو شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ جس طرح ایک درخت کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ پھلے اور پھولے، ویسے ہی انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔ سب سے اہم چیز جو انسان کو سیکھنی چاہیے وہ ہے اپنے نفس کو قابو کرنا۔ جو شخص اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ اپنی عقل کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ عقل ہی انسان کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق سکھاتی ہے۔ عقل کی رہنمائی کے بغیر انسان کبھی بھی راستے پر نہیں چل سکتا۔ علم کا راز سوال کرنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ یہ نصیحت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ علم صرف پڑھنے یا سننے تک محدود نہیں، بلکہ اسے سمجھنا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا اصل دانش مندی ہے۔ گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنا سب سے بڑی دانش مندی ہے، کیونکہ توبہ گناہوں کو دھو دیتی ہے اور اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ یہ نصیحت ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے اور اللہ سے معافی مانگنے کی اہمیت بتاتی ہے۔ انصاف صرف دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بھی کرو، کیونکہ خود کے ساتھ بے انصافی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو اس کا بدلہ ضرور اچھائی سے دو، تاکہ نیکی کا سلسلہ جاری رہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو خاص طور پر تاکید کی کہ نماز کو ہر حال میں قائم رکھے، کیونکہ نماز اللہ سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو۔ نماز کو قائم رکھنے کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے قریب رہتا ہے اور زندگی کی راہ میں سیدھا رہتا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، لہٰذا آخرت کی تیاری کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بیٹا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک مسافر ہو، اور آخرت کے لیے ایسے عمل کرو جیسے تم کل ہی وہاں پہنچنے والے ہو۔
دوستی ہمیشہ سمجھداری سے کرو اور ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرو جو نیک اور خدا سے ڈرنے والے ہوں، کیونکہ دوست انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنی اولاد کو علم، حکمت اور نیکی کی تربیت دو گے تو وہ تمہارے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ زندگی میں کبھی کسی پر ظلم نہ کرو، چاہے وہ کتنا ہی کمزور ہو، کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور ان سے بدلہ لیتا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں اپنے دل کی آواز سن کر چلتا ہے وہ کبھی بھی غلط راستے پر نہیں جاتا۔ دل کا سکون اور اطمینان انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ سکون اسی وقت ملتا ہے جب انسان اللہ کی رضا کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے دل کی پاکیزگی اور اپنی نیت کی سچائی پر یقین رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں اللہ کی مدد آتی ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی نیت کی صفائی پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ جو نیت درست ہو اس کے نتیجے میں اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس کی تقدیر کے مطابق کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی کوششوں کو کبھی کم نہ ہونے دے۔ اللہ کی رضا اور محنت کے ساتھ انسان ہمیشہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو چیز اس کے لیے نہیں ہے وہ کبھی بھی اس کی تقدیر کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے انسان کو اپنی تقدیر پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنے بندے کی محنت کے بدلے میں کامیابی دیتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ زندگی کا مقصد صرف دنیا کی دولت کو جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو بہتر بنائے، اپنی روح کو پاک کرے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ جب انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون، خوشی اور برکت آتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی ہر کوشش انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا میں زندگی گزارنا چاہتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون دیتا ہے۔ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو کبھی جھکنا نہیں، چاہے تمہیں دنیا کے سارے لوگ غلط کہیں۔ اللہ حق پر قائم رہنے والوں کا ساتھی ہے۔ حق کی راہ پر چلنے میں مشکلات آئیں گی، لیکن ان کا صلہ بہت عظیم ہوگا۔ علم صرف اپنے پاس رکھنا بیکار ہے، علم دوسروں کے ساتھ بانٹو تاکہ یہ بڑھ سکے اور تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ علم بانٹنے والا انسان دوسروں کی زندگی میں روشنی پیدا کرتا ہے اور خود بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا کو بدلنے کی کوشش کرنے سے پہلے خود کو بہتر بناؤ۔ جب تم خود کو سنوار لوگے تو دنیا تمہارے کردار سے متاثر ہو کر خود بخود بہتر ہونے لگے گی۔ صرف علم حاصل کرنے سے کامیابی نہیں ملتی، علم پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اپنے علم کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بناؤ تاکہ وہ تمہارے علم سے فیض یاب ہو سکیں۔ جسمانی طاقت کے ساتھ ذہنی طاقت کو بھی بڑھاؤ۔ ایک مضبوط ذہن تمہیں مشکل ترین حالات میں بھی صحیح فیصلے کرنے کی قوت دیتا ہے۔ خود پر بھروسہ رکھو اور کبھی ہمت نہ ہارو۔ زیادہ بولنے سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ باتیں اکثر غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ اپنی بات کو مختصر اور مفید رکھو تاکہ لوگ تمہاری بات کو غور سے سنیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور انہیں خوش دلی سے ادا کرو۔ ذمہ داری سے بھاگنے والا انسان نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ آخرت میں۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہ کرو، کیونکہ غیبت کرنے سے نہ صرف تمہارا کردار خراب ہوگا بلکہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام بھی کم ہو جائے گا۔